شیر اور لومڑی۔ ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جیسا پیش نہیں آتا اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے جنگل کے جانوروں پر بڑا ظلم کرتا اور ان کو کھا جاتا۔ جنگل کے جانور اس کے خوف سے چھپ جاتے تھے اور اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر سخت مشکل کا شکار ہوتے۔ تمام جانور جنگل چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر رہنے لگے۔ پرندے بھی اپنے بچوں کے ساتھ دوسری جگہ جا بسے۔ بہت کم جانور باقی رہ گئے اور زیادہ تر جانور شیر کے خوف کی وجہ سے جنگل کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے باقی رہ جانے والے جانور ایک جگہ جمع ہوئے اور شیر کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے رائے مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی اور آخر میں ایک بوڑھا چوہا بولا، میرا خیال ہے روز شیر کے ہاتھوں مرنے کی بجائے ہم خود ایک ایک کر کے شیر کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح شیر اس کو کھا لے گا اور باقی جانور سکون سے رہیں گے۔ چوہے کے مشورے پر تمام جانور رضامند ہو گئے۔ تمام جانوروں نے بات مکمل ہونے پر لومڑی کو اپنا نمائندہ بنا کر شیر کے پاس بھیجا۔ لومڑی شیر کے پاس گئی اور اس نے شیر کو جا کر ساری بات بتائی۔ ساری بات سننے کے بعد شیر نے کہا، میں بادشاہ ہوں، اس لیے تمہاری بات مان رہا ہوں، لیکن اگر کسی دن مجھے جانور ملنے میں دیر ہوئی تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ تم سب پر حملہ کرنا شروع کر دوں گا۔ شیر نے بہت غصے میں سب کہا۔ اس دن کے بعد بلا ناگا ایک ایک جانور شیر کے پاس جانے لگا اور شیر ان جانوروں کو کھا کر سکون سے اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا کہ ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک لومڑی کی آئی۔ وہ لومڑی بہت ہی ہوشیار تھی، اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا۔ اس لومڑی نے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور ساتھیوں کو بچانے کا منصوبہ بنایا۔ منصوبہ بنانے کے بعد وہ شیر کی غفا کے پاس پہنچ گئی۔ تاخیر ہونے کی وجہ سے شیر کافی غصے میں تھا اور لومڑی کو دیکھ کر شیر غصے سے کہنے لگا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، اگر تاخیر ہوئی تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ جانوروں پر حملہ شروع کر دوں گا۔ شیر بہت غصے میں یہ ساری باتیں کر رہا تھا۔ جب شیر خاموش ہوا تو لومڑی بولی، معافی چاہتی ہوں بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی، لیکن اس کا ایک واضح سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس آ رہی تھی تو راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور مجھ کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کا قصہ اس شیر کو سنایا، لیکن وہ شیر آپ کو بہت برا بھلا کہنے لگا۔ میں نے یہ سن کر غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو اور ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا کہ اگر تم نے مجھ کو مارا تو ہمارے بادشاہ تم کو ہرگز نہیں بخشیں گے۔ تب اس شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کیا کر لے گا؟ میں نے کہا، ہمارے بادشاہ نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور، میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا، میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، میں اسے ختم کر دوں گا۔ میں نے اس شیر سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو۔ تب اس شیر نے غصے میں کہا، میں کیوں جاؤں؟ تمہارے بادشاہ میں اگر دم ہے تو اس کو ادھر لے آؤ۔ بادشاہ سلامت، اسی لیے آنے میں دیر ہوئی۔ یہ سن کر شیر فوراً لومڑی کے ساتھ چلتا ہے اور لومڑی شیر کو جنگل کے کنارے کنویں کے پاس لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیے گا بادشاہ سلامت، اسی کنویں میں وہ شیر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ شیر جب کنویں میں دیکھتا ہے تو اس کو دوسری جانب بھی شیر نظر آتا ہے۔ شیر نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس غصے سے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں کوئی نہیں تھا۔ شیر پانی میں ہاتھ پیر مارتا مارتا ڈوب کر مر گیا۔ لومڑی نے اپنی عقل مندی سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچا لی اور سب جانور ہنسی خوشی رہنے لگے اور جانوروں نے مل کر ایک بہت بڑا جشن منایا، اور جو جانور شیر کے خوف کی وجہ سے جنگل کو چھوڑ گئے تھے وہ تمام جانور واپس آ گئے اور دوبارہ سے ہنسی خوشی سارے مل جل کر پیار محبت سے رہنے لگے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت میں عقل کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔